ویلکم بیک ونس اگین. اور جناب ذرا سی کچھ معاشی جو معاملات ہیں اس کی بھی بات کر لیں. مہنگائی کی کچھ ہی عرصے پہلے کی بات ہے, جو شرح تھی وہ 16% تھی, اب یہ بڑھ کر 42% پر چلی گئی ہے. بہت پرانی بات نہیں ہے. پیٹرول 150 روپے تھا, اب 267 ہو گیا ہے. عوام جو ہے وہ 170 ارب کے اس پر مزید ٹیکس لگ گئے ہیں جو 4 مہینے میں حکومت نے لینے ہیں. یہ وہ شرائط ہیں جو IMF کے تحت ہو رہی ہیں. بوجھ معاشی طور پر عوام اٹھا رہے ہیں اور طبقہ عوامی جو اس وقت طبقہ ہے وہ بہت پس رہا ہے. ایسے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو رویت ہلال کمیٹی ہے جس کا کام ہے کہ رمضان اور عید کے حوالے سے بالخصوص چاند دیکھ کے اناؤنس کرنا, اس میں ایک عشائیے کے حوالے سے پرتکلف کھانوں کا ایک مینیو منظر عام پر آتا ہے. اور ایسی صورتحال میں جب وزیر اعظم نے ایک کفایت شعاری مہم کا آغاز کر دیا ہے اور سب کو کہا ہوا ہے کہ جی خرچے کم کریں, بچت کرنی ہے حکومت نے, 100 VIPs کے لیے اس مینیو کے تحت 11 کھانوں کا انتظام کیا گیا. ساتھ ہی جو 100 افراد ہیں عام افراد ان کے لیے 11 ڈشوں کا الگ انتظام کیا گیا. باقاعدہ اس کے لیے ٹینڈر جاری کیا گیا. اور جب یہ خبر منظر عام پر آئی میڈیا پر تو جو نگراں حکومت ہے وزیر مذہبی امور, انہوں نے فی الفور اس ٹینڈر کو واپس لینے کا حکم دیا ہے. جبکہ رویت ہلال کمیٹی یہ کہتی ہے جناب کہ ہم تو دال روٹی کھانے والے لوگ ہیں, کچھ لوگ ہیں جو کر دیتے ہیں, بہت سارے لوگ اہتمام کر دیتے ہیں. اسی پر بات کر لیتے ہیں جی کہ کیوں فالو نہیں کیا جا رہا. جب میڈیا پر ہائی لائٹ ہوتے ہیں ایشو تو پھر اس پہ ایکشن ہم ہوتا ہوا دیکھتے ہیں. نگراں صوبائی وزیر اوقاف میاں فیروز جمال کاکا خیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ فیروز جمال صاحب. سر بتائیے گا ایسے مواقع پہ جب عوام کو کھانے کی 2 روٹی میں اثر نہیں ہے 2 وقت کی, اتنا پرتعیش کھانے کا اہتمام, وہ بھی وہ خود ہی فرما رہے ہیں رویت ہلال کمیٹی والے کہ ہم تو سادہ سے لوگ ہیں. سر یہ کیا ہے, یہ کفایت شعاری مہم میں حصہ ڈال رہے ہیں آپ لوگ؟ السلام علیکم جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ صبح مجھے پتہ لگا اس بات کا تھرو میڈیا ہی ہمیں اس کا یہ بات پھیلی, تو میں نے اس کا فوراً نوٹس لیا اور پوچھا اپنے ڈپارٹمنٹ سے کہ اس کی مجھے جو ہے مکمل جو ہے انکوائری کر کے کہ یہ کس طریقے سے ہوا اور کیسے ہوا ہے اور نہیں ہونا چاہیے تھا. آئی ٹوٹلی ایگری کہ یہ بالکل جو ہے آسٹیریٹی میجر جو ہے ہمیں لینے چاہیے. اس وقت ملک جو حالات سے گزر رہا ہے, تو اگر ہم اگزامپل نہیں بنیں گے تو دوسروں کو ہم کیا مطلب وہ بتا سکتے ہیں. تو یہ نوٹ اپنا ٹینڈر بھی واپس ہو گیا ہے اور ود ان 12 آورز میں نے ان کو کہا رپورٹ مجھے دے. اور دوسری بات میں آپ کو یہاں پہ کہتا چلوں کہ رویت ہلال کمیٹی والے جو ممبران صاحبان ہیں تو وہ ہمارے بزرگ ہیں اور مہمان نواز لوگ ہیں, تو وہ بے شک آئے. 12 لوگ ہیں, 14 لوگ ہیں. تو میں نے سیکرٹری صاحب کو یہ احکامات دیے ہیں کہ ان کا جو ہے پراپر طریقے سے, اور میں اس کا خود خرچہ برداشت کروں گا. مطلب اتنی بات پھیل گئی ہے اچھا تو اچھا نہیں لگتا. مطلب کھانوں کی ڈشز وہی رہیں گی, تعداد اتنی رہے گی, خرچہ آپ خود اپنی جیب سے ادا کریں گے؟ کوشش یعنی ڈشوں کی تعداد تو ہے, وہ مطلب یعنی اب یہ بھی میں نے انکوائری کے لیے وہ کہا ہے ان کو کہ یہ مینیو کہاں سے آیا ہے, کس طریقے سے یہ ہوا ہے, آیا یہ پہلے بھی اس طرح ہوتا رہا ہے. تو آپ کو یہ علم نہیں ہے کہ یہ کیا روایت تھی یا یہ نگراں حکومت نے کیا ہے؟ یہ ٹینڈر تو ایشو حکومت نے ہی کیا ہے نا. یہ میں نے یہی پروو کرنے کے لیے سب کچھ یہ میں نے بتایا, اور بائی ٹمارو انشاءاللہ اس کی پوری انکوائری کے آیا یہ ہمارے دفتر سے کسی نے مطلب اس طریقے سے کیا ہے کہ آیا یہ روایت ہے. اگر روایت بھی ہے تو اچھی بات نہیں ہے, اور اگر ہمارے دفتر نے بھی کیا ہے تو یہ بھی اچھی بات نہیں ہے. ساتھی جو ہے دیٹ از دا مین کرائٹیریا ہونا چاہیے. اور اگر یہ مثال ہے ہم لوگ جو ہے اس کا اگزامپل نہیں بنتے ہیں تو دیٹ از مطلب یعنی دوسروں سے پھر آپ کیا ایکسپیکٹ کریں گے. تو ابھی تو یہ سب کینسل ہو گیا, اور ابھی ان کے لیے مطلب یعنی 12 ہے 14 لوگ ہیں کمیٹی آئے مہمان, مطلب وہ بڑے ہمارے وہ ہیں کہ آتے ہیں کھانا کھائیں گے اور وہ کریں گے, لیکن اس طریقے سے نہیں جس طریقے سے 100 لوگوں کا 200 لوگوں کا لکھا گیا ہے. تو 200 لوگ یعنی وہاں پہ کیا کرنے آتے ہیں اور کیا ان کا وہاں پہ وہ ہے. تو ہاں جی 10-12 لوگ آتے ہیں اور وہ اپنا کر کے چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. نگراں وزیر اوقاف تھے. ماریا, وڈ یو لائک ٹو کامنٹ آن دیٹ کہ اس وقت جو عوام منظر دیکھ رہے ہیں, آپٹکس جو ہیں, ایک طرف یہ پرتعیش کھانوں کا اہتمام, ضیافت کا اہتمام, دوسری جانب عوام جو ہے وہ آٹے کے لیے ترس رہے, آٹا کہیں نہیں مل رہا, پیٹرول مہنگا ہے. کیا کامنٹ کرنا چاہیں گی ماریا؟
صدف اس پہ کامنٹ میں یہ کروں گی کہ 2023 میں جو پورا واقعہ ہے نا، یہ پاکستان کی جو اسٹیٹ آف افیئرس کو بالکل صحیح طریقے سے اور پریسائسلی ڈسکرائب کرتا ہے. 2023 میں جہاں دنیا چاند پہ جا رہی ہے اور کیا کیا سائنس اور ٹیکنالوجی اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بات ہو رہی ہے، اب کہاں کس ٹینجنٹ پہ باقی دنیا جا رہی ہے. اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ہر سال رویت ہلال کمیٹی، جس کی میرے نزدیک اب کوئی نہ سائنٹیفکلی اور نہ ایڈمنسٹریٹولی کوئی ضرورت ہے، وہ بیٹھتی ہے 2 گھنٹے ہائی جیک کرتے ہیں ایئر ٹائم کو، اور اس دوران ہمیں بتاتے ہیں کہ چاند نظر آیا ہے یا نہیں آیا، اور اس کے اوپر بھی ان کے آپس میں اتفاق نہیں ہوتے، اور ہر سال عید کی کنٹروورسی بنتی ہے. تو سب سے پہلے تو یہ میں کہوں گی کہ پاکستان کی اسٹیٹ میں ایک ایسی آبسولیٹ کمیٹی جس کو بہت پہلے ختم کر دینا چاہیے تھا اور اس کو سائنس اور سائنٹیفک ٹیکنالوجی سے ریپلیس کرنا چاہیے تھا، اس کی تو جگہ ہے ہی. اور اب اس کی جگہ ہے تو پھر آپ دیکھیے کہ ظاہر سی بات ہے پورے سال آپ نے کام کرنا ہے، تو پتہ نہیں کس بات کی تنخواہیں لیتے ہیں، لیکن اس کے اوپر یہ انہوں نے چاند دیکھنے کے لیے اتنے اللے تللے اور خرچے بھی کرنے ہیں. تو پھر دنیا بالکل ٹھیک کرتی ہے، وہ کہتی ہے کہ ہم آپ کو کیوں پیسے دیں، ہم آپ کی مدد کیوں کریں، جب آپ خود اپنے ہمدرد نہیں ہیں، جب آپ کو خود اندازہ نہیں ہے کہ آپ نے پیسے کہاں خرچنے ہیں اور کہاں نہیں خرچنے ہیں. تو پھر آپ کو IMF اور آپ کے دوست ممالک صحیح کہتے ہیں جی کہ پہلے اپنی کمر تو کسے نا، پھر ہمارے پاس کشکول لے کر آ جائیں. آنیسٹلی ہم فیڈ اپ کہ بھائی ہر جو وزیر اعظم آتا ہے یا جو بھی نیا سربراہ آتا ہے وہ جا کے پیسوں کی بات کرنا شروع کر دیتا ہے. فارغ کرے بھائی یہ تمام اس طرح کی آبسولیٹ پریکٹسز ہمارے ملک کے اندر، اپنے حکومت کے سائز کو، اپنی بیوروکریسی کے سائز کو، اپنے جو سارے ایڈمنسٹریٹو یونٹس اس کے سائز کو آپ ٹرم کریں، اور اس کے بعد یہ اپنے خرچے بچائیں. یہ ایک کھانے کا خرچہ اتنا زیادہ نہیں ہوگا، یہ ختم بھی کر دیا نا آج ابھی جو وزیر صاحب آئے تھے کہ ہم اس کو نہیں ہونے دیں گے ضیافت کو. دیٹ از ناٹ دا پرابلم. پرابلم از دا مائنڈ سیٹ جس کی یہ عکاسی کرتا ہے یہ جو پورا ایک خط ہمارے سامنے آ گیا ہے. سو یہ ایونٹ نہ کریں آپ، یہ کھانے نہ کھلائیں، مائنڈ سیٹ تو یہی رہے گا نا. یہ تو میڈیا پہ آ گیا نا، اگر نہ آتا تو کہیں نہ کہیں ایسا ہو رہا ہوگا اور ڈپارٹمنٹس کے اندر بھی. جب تک ہم نے خود اپنی حالت ٹھیک نہیں کرنی تو پھر دنیا آپ کو بالکل ٹھیک طریقے سے ٹریٹ کر رہی ہے. وہ کہہ رہی ہے پہلے اپنا ہاؤس ان آرڈر کرے پھر پیسے مانگنے کے لیے. بالکل، پہلے اپنا ہاؤس ان آرڈر کریں. حسن مرتضیٰ صاحب، سر اس طرح کی مثالیں بھلے وہ نگراں حکومت ہو اور معاملہ KPK سے ہو، ظاہر ہے آپ کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے، پنجاب سے ہے، لیکن ایسی اگر ایکٹ کریں گی حکومتیں تو عوام میں پھر غم و غصہ بڑھے گا. عوام یہ سوچ رہے ہیں ہمارے حالات دیکھو اور حکمرانوں کے معاملات دیکھو. تو سر اس پہ کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ کہ میں تو سے ہٹ کے حالات اچھے بھی ہوں تو ہمارا جو مذہب ہے، جو ہمارا دین ہے، اس میں اس چیز سے اسراف سے ہے. یہ تو کوئی نہیں ہے کہ کوئی بھی چاند دیکھنے والی کمیٹی ہو یا اور بھی نامی جو افیئرس ہیں ان کے لیے بنائی جائے یا کی جائے تو اس میں اتنی خود کیش اور وہ دعوت عام اور کھانے پینے ویسے بھی نہیں ہونا چاہیے، مناسب نہیں. ابھی محترمہ آ رہی تھی کہ دنیا چاند اور اب تک چاند دیکھنے کے لیے ایک رویت ہلال کا اہتمام ہوتا ہے ہر سال، اور پھر وہ چاند دیکھتے ہیں اور پھر اس پہ بھی وہ شہادتیں لیتے ہیں کہ اپنے آپ پہ بھی یقین نہیں ہوتا کہ دیکھتا ہے کیا ہوتی ہے یا ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے. اس پہ وہ مختلف جگہوں سے شہادتیں اکٹھی کر کے اور رات 12-1 بجے قریب دیتے ہیں چاند نظر آ گیا ہے یا چاند. اس لیے ہمیں بھی اس سے سائنس اور ٹیکنالوجی سے استفادہ حاصل کرنا چاہیے اور جو چیزیں ہم بہتر کر سکتے وہ ہمیں کرنی چاہیے. اور میرا خیال میں پچھلی حکومت میں کوشش بھی کی گئی، چودھری صاحب ان کے ساتھ لاکھ خلاف ہوں وہ اپنی جگہ پہ ہیں، انہوں نے ایک کوشش بھی کی. کوشش جو ہے انہوں نے ایک کیلنڈر کیا کہ یہ طرح چاند کا جو ہے وہ ہوگا، لیکن وہ نہیں ہونے دیا گیا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے جو اختلاف کیے ہیں وہ کرتے رہنے چاہیے، اور اطراف جو ہے وہ کسی صورت بھی قابل برداشت نہیں ہے، نہ مذہبی حوالے سے نہ ہی ہمارے آج کل جو معاشی حالات ہیں وہ ہمیں اجازت دیتے ہیں کہ اس طرح کی جو بغاوت ہے وہ ہونی چاہیے.